معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بحران چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے یہ تاثر قائم کر دیا ہے کہ اگلا چیف جسٹس ان کا آدمی ہے جو سب سے پہلے موجودہ حکومت کا خاتمہ کرے گا اور پھر قیدی نمبر 804 کو رہا کر دے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسٹس منصور شاہ کے کچھ عدالتی فیصلوں اور ایکشنز نے اس تاثر کو تقویت فراہم کی ہے۔ چنانچہ حکومت گھبرا گئی اور اسے اپنی بقا کی جنگ قرار دے کر آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ فوج بھی سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا خدا کر کے معیشت کچھ پٹری پر چڑھنا شروع ہوئی ہے، لہٰذا اتحادی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہو۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کا نام معلوم ہے؟ شاید ہی کوئی یقین سے اس سوال کا جواب دے سکے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آنے والے 3 وزرائے اعظم کا نام بتائیں تو یقیناً آپ سوال کرنے والے کی ذہنی حالت پر گہری تشویش محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ سے پاکستان کے اگلے 4 آرمی چیفز کا نام دریافت کیا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سوال کرنے والا فن ظرافت میں درک رکھتا ہے۔ دوسرے سب اداروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگلا چیف سیکرٹری، اگلا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اگلا سفیر پاکستان برائے واشنگٹن، اگلا یہ اگلا وہ، ہم نہیں جانتے کون ہوگا، مگر ہمارا ایک ادارہ، صرف اور صرف ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس نے ایک مقدس چٹان میں اپنے آنے والے سربراہوں کے نام کھود رکھے ہیں۔ خواتین و حضرات، وہ ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آنے والے 5 چیفز کا نام ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن تک چیف جسٹس رہے گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 2032 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مسند پر کون صاحب جلوہ آرا ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے معاملات میں یہ حتمیت کس طرح حاصل کی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور قانونی حلقوں کی بھرپور حمایت سے جسٹس افتخار چودھری نے دوبارہ عنان عدالت سنبھالی تو انہیں مطلق العنان ہوتے زیادہ دیر نہ لگی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے لیے پارلیمان اور حکومت سے بلند و بانگ کردار تخلیق کیا۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں سپریشن آف پاور اور چیک اینڈ بیلنس جیسے نظریات کو تہوبالا کرنا پڑا، یعنی جمہوری نظام کی اساس کو تہوبالا کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومتی فیصلوں کو عدالت نے دھجی دھجی کرنا شروع کیا اور وزرائے اعظم کو بے توقیر کر کے ان کے عہدے سے ہٹانے کا فریضہ بھی معزز ججوں نے بقلم خود سنبھال لیا۔ انہی فتوحات میں یہ چوکیاں بھی شامل تھیں۔ جج خود ججوں کو لگائیں گے، جج خود ججوں کو نکالیں گے، جج اپنی تنخواہیں اور پینشن بھی خود طے کریں گے، اور اس سارے عمل میں پارلیمان کا کردار عملی طور پر ختم کر دیا گیا۔ پارلیمان کو باقاعدہ دھمکی دے کر 19ویں ترمیم منظور کروائی گئی اور عدالت کی قلعہ بندی مکمل کر لی گئی۔ اس دوران وکلا کے چیمبر پالیٹکس کے نتیجے میں نئے جج بنانے کا عمل مستحکم تر ہوا۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اگر کاغذ پر دیکھیں تو سینیارٹی کے اصول پر چیف جسٹس بنانا قطعاً معیوب عمل دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس نظام کے اندر جھانکیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں کسی جج کی جوائننگ ڈیٹ ایک دن بھی آگے پیچھے کر کے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کون 10 سال بعد چیف جسٹس بنے گا اور کون نہیں، یعنی دہائیوں کے لیے فیلڈنگ سیٹ کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی آئینی ترمیم اس چرخے کو روک سکے تو کیا ہی اچھا ہو۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پیکج میں اور کیا کچھ شامل ہے، اس میں ڈھنگ کی باتیں کتنی ہیں اور ٹیڑھی کتنی ہیں، یہ سب تو فائنل پیکج سامنے آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ لیکن فی الحال ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمام تر ملکی سیاست انہی ترامیم کے گرد محو طواف ہے۔ جھگڑا بہت سیدھا سادہ ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے یہ تاثر دیا کہ اگلا چیف جسٹس ان کا آدمی ہے جو موجودہ حکومت کا خاتمہ کر دے گا، عمران کو جیل سے رہا کر دے گا اور مسلم لیگ نون اور پی 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 کے رہنماؤں پر مقدمہ تازہ کر دے گا۔ حماد کے بقول اس وقت عمران خان بھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بھی قائل ہو چکے ہیں کہ سسٹم کے اندر سے انہیں صرف عدالت کے ایک حصے سے مدد مل سکتی ہے اور آئینی ترامیم کا جھونکا اس آخری چراغ امید کو بجھا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ دن بعد علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں تو یہ بھی اسی تجزیے کی ایک کڑی ہے۔ اصل میں ڈرامے کی آخری قسط چل رہی ہے جو کٹا کٹی میں نکلنا ہے، اگلے 2 ہفتوں میں نکلنا ہے۔ عمران خان کا رابطہ اپنے منصبداروں سے توڑ دیا گیا ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے لشکر کو معلوم ہے کہ اس بار آخری حد تک جانا ہے۔
ऐसे में जस्टिस सज्जाद अली शाह का दौर याद आता है जब दो मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने बैठ गई थी। उधर फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के नाम पर वो सब अहसाब इकट्ठे हो गए जिनकी मुलाकात आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी समझी जा रही थी। केपीके की मौजूदा मुतलातिम सियासी हालत में रियासत और हुकूमत मौलाना को नाराज करने की पोजीशन में नहीं है। शुनीद है कि हुकूमत भी लोटों के वोटों से आईनी तरमीम मंजूर नहीं कराना चाहती। चलते चलते एक मासूमाना सा सवाल जहन में आ रहा है, क्या आप पूरे वसूख से बता सकते हैं कि पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।